نوئنگ سے کو ایکشن میں ٹرانسفارم ہونے کے لیے نا ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک مینٹرنگ کا فیس چاہیے ہوتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ غصہ ٹھیک چیز نہیں ہے، لیکن وہ جب میں ان سے کہتا ہوں نا کہ بھائی تم کنیکٹڈ ہو جاؤ، تو وہ شروع میں میری بات نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں کہ سر کیوں آپ کہہ رہے ہیں، مجھے پتا تو ہے، آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ اینگر، آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ دا causes of anger, factors of anger, effects of anger, types of anger, the neurobiological process which involves جو اینگر کے پیچھے جو میرے نیورو ٹرانسمیٹرز اور میری برین کیمسٹری ہے وہ سب مجھے پتہ ہے. مجھے اپنے ہارمونز، مجھے اپنے ڈوپامین، بہت ساری چیزیں مجھے پتہ ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہونا از ناٹ انف. میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ایک منٹ، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر اینگر کے اوپر یعنی تمہارے دماغ میں اینگر سے اوپر 1000 پیجز کا کانٹینٹ تمہیں مل گیا ہے. دس ول ناٹ سالو پرابلم یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسے انسان سے محبت اور تعلق اور رفاقت اور توجہ نہیں مل پا رہی جو بہت ٹھنڈے دماغ کا ہے، جو بہت کول یعنی ذہن کے لحاظ سے بہت جس کا ٹیمپرامنٹ بہت ایگزیمپلری ہے، جو تم اس پہ ٹرسٹ کرو، وہ تم پہ ٹرسٹ کرے، تمہارا ایک مینٹرنگ پروسیس ہو، تم اس سے ریلیشن شپ میں آؤ اور وہ تمہاری بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے اور تم دیکھو اسے، اور پھر تمہیں یعنی یہ جو پروسیس ہے نا، یہ پروسیس بڑا ضروری ہے، یہ پروسیس بہت زیادہ ضروری ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جو ٹریڈیشنل تعلیم و تربیہ تھا نا، وہ اسی پروسیس کے اندر چھپا ہوا تھا. ایکچولی یہی وہ پروسیس تھا جو مسلمانوں کے تعلیم و تربیہ کی جان تھا. ہوا یہ کہ ہم ویسٹ کی محبت میں اور ویسٹ کے او میں اپنے جو ہمارے کام تھے نا وہ ہم بھول گئے، ہم نے چھوڑ دیا. یہ جو مینٹور مینٹی کنیکشن ہے نا، یہ بڑا ضروری چیز ہے. تو بہت سارے لوگ، یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ ایک پروسیس ہے، اس کے اندر اس پروسیس کے کئی کمپوننٹس ہیں. اس پروسیس میں ایک چیز یہ ہے کہ سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے. اس پروسیس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی سے جڑتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں. اس پروسیس کے اندر آپ کو مینٹور کی توجہ حاصل ہوتی ہے، آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ کی ون آن ون کبھی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں، سالو ہوتی ہیں، اور آپ ایک بڑے گائیڈڈ پروگرام کے اندر بڑا ایک کہہ لیجیے گریجولی، کیونکہ یہ چینجز سڈن نہیں ہوتی، یہ سڈن انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہماری لائف میں آ جائیں دیٹ ٹیکس ٹائم. اس کے لیے وہ پروسیس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو نالج ہے وہ عمل میں آتی ہے. اگر اس پروسیس کا حصہ نہ بنے تو جو وہ نالج عمل میں آئی ہے وہ بڑی آسانی سے انڈو ہو جاتی ہے. مطلب آپ نے بہت ساری ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا، لیکن وہ ریورسیبل انیشیٹو ہے، وہ انیشیٹو irreversible نہیں ہے. وہ انیشیٹو لیا، آج بڑے جوش میں انیشیٹو لیا، 2 دن کے بعد جوش ٹھنڈا ہو گیا. یا بڑے جوش میں انیشیٹو لیا، پھر کرٹیسزم ہوئی، شوہر نے کچھ کہہ دیا، بھائی نے کچھ کہہ دیا، بچوں نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے کہا ہو فائدہ کیا ہے، یہ سب لوگ مجھے ایسے کہہ دیتے ہیں. اب ناؤ کمز دا رول آف مینٹور. جب مینٹور کہے گا بھائی دیکھو ایک منٹ، تم نے یہ انیشیٹو کیوں لیا تھا؟ وہ میرے شوہر تو یہ کر رہے ہیں، میری امی تو یہ کر رہی ہیں. اچھا یہ بتاؤ تم نے انیشیٹو لیا کیوں تھا؟ شوہر کو جیتنے کے لیے، شوہر کا دل جیتنے کے لیے لیا تھا، یا اس دنیا میں اپنے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ تمہیں کرنی تھی اس لیے تم نے یہ انیشیٹو لیا؟ تو تمہارا پرسیپشن آف سکسیس کیا ہے؟ اب مینٹور جو ہے نا وہ اس کا پرسیپشن آف سکسیس کریکٹ کرے گا. وہ کہے گا دیکھو اپنے حصے کا کام کرو، تمہاری سکسیس وہاں کی سکسیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تم کیوں دل چھوٹا کر رہی ہو؟ اپنے حصے کا کام کرو. اب اگر کوئی کرٹیسزم کر رہا ہے تو برا نہیں مانو، کوئی بات نہیں، تم یہ دیکھو تم نے کیا کیا، تم یہ نہیں دیکھو وہ تمہیں کیا دے رہا ہے، تم دیکھو تم نے کیا کیا اور پریشان نہیں ہو. اب اس کو وہ جو اس نے انیشیٹو لیا تھا نا، جو شوہر یا ساس یا کسی اور فرینڈ کے یا کہیں اور کسی کے ریاکشن سے وہ جو ایک دم ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی آپ نے انیشیٹو لیا اب لوگوں نے ایسا ایک دم بیک فائر ہو گیا اور آپ کو لگا یار یہ تو سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا. اب دیئر کمز ان دا مینٹورس رول، جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک منٹ، آپ ذرا ابھی آپ اتنی جلدی گیو اپ نہیں کریں، آپ ایک منٹ، کوئی بات نہیں. بچے کہتے ہیں، آپ نے سوچا میں اپنے بچے سے ریلیشن شپ بناؤں گی، آپ نے ایک نالج
کا پیس آپ نے ایکوائر کیا, اب آپ نے اس کو اپلائی کیا, تو اب جو ایک دم جو چیزیں نہیں ہوئیں تو اب وہ اس کے ساتھ مینٹور کا رول ہے, اس کے ساتھ وہ آپ کو ریئلائز کرواتا ہے, وہ ایک گریٹر گول آپ کی ریئلائزیشن آپ کو مستقل کرواتا رہتا ہے. وہ یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ تزکیہ کتنا امپورٹنٹ ہے, سیلف ریئلائزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, کسی بھی مسئلے کو دیکھنا کس طرح سے ہے, کسی بھی سچویشن میں دل چھوٹا کیسے نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کو پی پی ٹی کے ذریعے یا ان ساری چیزوں کو یوٹیوب کے ذریعے یا ان ساری چیزوں کو کسی کتاب یا کسی آرٹیکل کے ذریعے نہیں حل کیا جا سکتا. تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری جو زندگی کے بڑے مسائل ہیں وہ انفارمیشن گیپ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں. انفارمیشن تو بہت ہے لیکن وہ مسائل مینٹرنگ کے گیپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, یا وہ مسائل اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ جو انفارمیشن ان کو ریسیو ہوئی ہے وہ انفارمیشن آئسولیشن کے اندر ہے, ڈسکنیکٹڈ ہے. جب تک وہ سارے سلوشنز جو آپ نے اپنے مسائل کے لیے حاصل کیے ہیں ان سب کے اندر ایک فکری اور اساسی کہہ لیجئے اس کی بیسس جو ہے وہ جب تک ایک اس کے اندر یونٹی نہیں ہوگی تب تک وہ سلوشنز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کریں گے. بعض اوقات ہم ڈیفرنٹ پیراڈائمز میں سلوشنز بائی کرتے ہیں اور وہ سلوشنز ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرتے ہیں, وہ کمپلیمنٹ نہیں کرتے. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے جو شاید میں ابھی اتنی کم ٹائم میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو بس میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات ہمیں, جیسے میں کہوں نا کہ جانی ہوئی بات, میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جانی ہوئی بات اور پھر اس کو بڑے اسکیم آف تھنگز میں سمجھی ہوئی بات, یعنی جانی ہوئی بات اور سمجھی ہوئی بات, اور وہ بات جو میری نگاہ بن گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ ان تینوں میں فرق ہے. یعنی وہ بات جو میں نے جانی ہے, وہ بات جو میں نے سمجھی ہے, اور وہ بات جو میرا تناظر بنی ہے. اچھا, اب تناظر بننے کے بعد عمل میں, یعنی عمل میں اتری ہوئی بات, جس کو میں کہتا ہوں برتی ہوئی بات, یعنی جانی ہوئی بات, سمجھی ہوئی بات, میرا زاویہ نگاہ بنی ہوئی بات, برتی ہوئی بات جس کو میں نے برتا ہے, برتنا کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اتری ہوئی بات, میرے وجود کی اندرونی تہوں تک یہ بات اتر گئی ہے میری. اللہ کرے کہ ہمارے, یعنی جو مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا نا, اس میں اسلام جو ہے وہ اورل کمیونیکیشن کی بہت زبردست اسکلز کی وجہ سے اسلام اسپریڈ نہیں ہوا تھا کہ بھائی یہ اس زمانے میں اوریٹرز تھے نا, بڑے بڑے, اورل کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ تھی, اور کیا بات کرتے تھے, کیا لفاظی تھی, واہ 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 واہ. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی اورل کمیونیکیشن کیسی تھی, پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ریڈیٹ کرتے تھے اپنے وجود سے. مطلب وہ جہاں ہوتے تھے نا, یعنی دین جو ہے وہ اورل کمیونیکیشن کی بیسس پہ نہیں اسپریڈ کرتا, بلکہ دین جو ہے وہ ہمارے اندر سے ریڈیٹ کرتا ہے, مطلب ہم یعنی اس کے اندر ہوتا ہے. میرے ایک بزرگ ہیں, وہ بڑی زبردست بات وہ اکثر کہتے ہیں کہ دین کا ہم سے اصل مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم سچ بولیں, بلکہ اصل مطالبہ یہ ہے کہ ہم سچے بنیں. یعنی سچے بنے کا سچ بولنے کا مطلب تو یہ ہے کہ کبھی سچ بول رہے ہیں کبھی نہیں بول رہے, لیکن سچے بنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر تک وہ اترا ہوا ہو, مطلب بالکل ہم بالکل, اور پھر سچ بھی بولیں, مطلب سچ بولنا اندر تک. تو جانی ہوئی بات, سمجھی ہوئی بات, برتی ہوئی بات, اتری ہوئی بات, اور میری زندگی میں پورے طور پر ڈھلی ہوئی بات, یعنی وہ ایک ایسی بات ہے جس کی بیسس پر میری پوری لائف جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہے. سر برتی ہوئی بات کے کیا معنی, میں نہیں سمجھ پائی. برتی ہوئی بات, برتی بے سے میں نے ہے, برتنا اردو میں ایک ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایکسپیرینس کرنا, اس کو ٹرائی آؤٹ کرنا, اس کو یو ڈو اٹ, یو ٹرائی اٹ آؤٹ. سو بڑھتی ہوئی بات از وین یو ٹرائی اٹ آؤٹ, ٹھیک ہے. اور یور کنوکشن آن دا بیسس آف کنٹینیوس ڈوئنگ, یعنی یہ ایک کنٹینیوس آپ نے ڈوئنگ کے اندر آپ کے ایک آ گئی, آپ کی ریگولر ڈوئنگ کے اندر یہ بات آ گئی ہے, اور اس کی بیسس پہ جو کنوکشن ہے آپ کا, آپ وہاں کھڑے ہیں. تو یہ جو پورا پروسیس ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے سلسلہ مولویہ؟ آپ نے کبھی ورڈ سنا ہے سلسلہ مولویہ؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, ہو سکتا ہے یہ ورڈ سنے ہوں, واقف ہوں گے آپ لوگ. اس طرح کے پورے ایک کہہ لیں اسکولز ہیں
اسکولز آف صوفیزم ہیں، تصوف ہیں. اسی طرح ایک اور اسکول ہے جس کو کہتے ہیں سلسلہ، ایک اور آرڈر ہے جس کو ہم صوفی آرڈرز کہتے ہیں، وچ از کالڈ سلسلہ مولویہ. صوفیزم کے جو 4 مشہور آرڈرز ہیں، یہ اس سے ہٹ کر ایک اور آرڈر ہے جو کہ شاید اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک آرڈر ہے. اچھا، میں کسی آرڈر سے بلانگ نہیں کرتا، میرا مقصد کوئی آرڈر کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، میں صرف اس سے جو لیسن لے رہا ہوں، چونکہ وہ لیسن میری جو چیزیں جو یعنی جو میں پوری آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر وہ میں اس کو بڑی ریلیونٹ پاتا ہوں. ایک بات اس سے جو مجھے لیسن جو مجھے ملا، سلسلہ مولویہ جو ہے یہ وہ گروپ ہے جو مولانا روم کے انتقال کے بعد بلکہ ان کے ڈسائپلز کا ایک پورا سلسلہ تھا. اس وقت اس کی جو مولانا روم کا جو مزار ہے کونیا میں، ٹرکی میں، وہاں جو ان کا اس کو ایک میوزیم والا اسٹیٹس انہوں نے دیا ہے، اور اس میں وہ کافی ان کی چیزیں بھی انہوں نے مختلف رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں مختلف اس کی ڈسکرپشنز بھی آپ کو وہاں ملتی ہیں. تو وہ سلسلہ مولویہ وہ اس آرڈر، یعنی وہ ایک آرڈر تھا. وہ اب میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس کے لوگ کہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ شاید اب پتہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ پہلے اس زمانے میں کچھ لوگ اس کے تھے، اور وہ ایک پورا گروپ، ان کی اپنی کچھ پریکٹسز تھیں، وہ اپنی پرسنل پیوریفیکیشن کے لیے اور بہت ساری جو صوفیہ کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اپنی وہ کرتے تھے. وہاں پر ان کا جو کہہ لیجئے مرکز تھا، یا جس کو ہم اردو میں خانقاہ کہتے ہیں، یا کچھ بھی آپ اس کو آپ کہیں کہ ان کا جو ایک پلیس تھی جہاں پر وہ اپنے تربیہ کرتے تھے اپنے لوگوں کی، ان کا جو پروگرام تھا تربیہ کا، اس میں ایک بڑی اہم بات تھی کہ وہ 1000 ڈیز تک کنیکٹڈ رہنا ضروری سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ جب شامل ہوئے ہیں تو آپ کی ٹریننگ 1000 ڈیز میں کمپلیٹ ہوگی، 1000 دن. میں ایکچولی 1000 ڈیز کا کانسیپٹ دینے کے لیے میں نے اس مثال کو دیا. جب ہم نے ERDC میں کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ لوگ 6 منتھس کا جب کورس کرتے ہیں، ہم نے 6 منتھس کا کورس بنایا ہی اس لیے. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ سر یہ ہم نے آپ کی اتنی ساری باتیں سن رکھی ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو میں کہتا تھا ہاں آپ 6 منتھس کے کورس میں آئیں. تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا 6 منتھس کے کورس میں کچھ اور باتیں پتہ لگیں گی؟ میں نے کہا اصل آبجیکٹو کانٹینٹ از ناٹ دا آبجیکٹو. مطلب ہمارے کورس کے اندر نا، اگر میں یہ کہوں کہ کانٹینٹ سب سے امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی، کسی بھی میننگ فل ایجوکیشنل پروگرام کے اندر یا کسی بھی میننگ فل تربیہ پروگرام کے اندر سب سے اہم چیز کا نام کانٹینٹ نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کانٹینٹ، ایک ہے ایکسپیرینس، اور ایک ہے ریلیشن شپ. سب سے اہم چیز کا نام ہے ریلیشن شپ اور ایکسپیرینس. اب ان دونوں، کسی موقع پہ ایکسپیرینس زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کسی موقع پہ ریلیشن شپ اہم ہو جاتا ہے، لیکن کانٹینٹ سب سے زیادہ اہم چیز نہیں ہے. تو جب آپ لوگ 6 منتھس کے کورس میں آتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کانٹینٹ ڈسیمینیٹ کیا جا رہا ہو. ہم بہت سارے کانٹینٹ ہم کہیں اب یہ سارا بھر دو ان پر. کانٹینٹ بھی مل رہا ہوتا ہے اور بہت اچھا کانٹینٹ مل رہا ہوتا ہے، کانٹینٹ بھی بہت سارا مل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہے، اور جو ریلیشن شپ ہے مینٹور کے ساتھ وہ بڑا اہم ہے. تو جب ہم نے 6 مہینے کا کورس کروایا تھا، جب ہم نے شروع کیا آج سے 16-17 سال پہلے 2004 میں، تو اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایون دا انگیجمنٹ آف 6 منتھس از ناٹ انف. 6 منتھس کے اندر تو وہ ہوگا کہ جو اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن اور جو ایک پورا ورلڈ ویو اور جو پوری اسکیم آف تھنگس کو ایک انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن ڈیولپ ہو جائے گی اور ایک ڈیپ ریئلائزیشن ہو جائے گی. لیکن جو پرسنل ٹرانسفارمیشن ہے اٹ ریکوائرز مچ مور ٹائم. تو 6 منتھس یہ ہوگا کہ 6 منتھس میں ہمیں اپنا تنازل ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی اور اپنا پیراڈائم یا اپنا ورلڈ ویو ڈیولپ کرنے میں مدد ملے گی. لیکن جو اندر سے اور ہمارا تزکیہ کا پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا، لیکن وہ 6 مہینہ انف نہیں ہے. تو پھر اس ٹائم پر ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ 6 منتھس کا کورس کیجئے، لیکن 2 سال تک 2.5 سال تک مزید کنیکٹڈ رہیں. یہ میں کہا کرتا تھا. تو پھر اس کے بعد میں کافی عرصے تک یہی کہتا تھا کہ 2-2.5 سال مزید کنیکٹڈ رہیں. 6 مہینے کا کورس کر لیا، 2-2.5 سال تک کنیکٹڈ رہیں. کیسے کنیکٹڈ رہیں اس کے پھر مختلف طریقے تھے کہ ایسے کنیکٹڈ رہیں، وہ الگ ایک بات ہے. پھر میں گیا اتفاق سے مولانا روم کا جو میں بتا رہا ہوں وہ مجھے موقع ملا اور میں کونیا گیا اور میں نے سلسلہ مولویہ کی چیزوں کو، جو ان کا جو بھی ایگزیبٹس تھے اور جو بھی ان کی چیزیں تھیں وہ سب دیکھا. ادھر میں نے ایک ڈسکرپشن پڑھی اور مجھے پتہ لگا، جب میں نے ان کے بارے میں جانا مجھے پتہ لگا 1000 دن. پھر مجھے سمجھ آیا اچھا
ایکچولی یہ 1000 دن. پھر میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم انٹیوٹیولی شاید ہم اسی جگہ پہ کھڑے تھے کہ ہاں اتنا پیریڈ آف انگیجمنٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ کنیکٹڈ رہے. یعنی اصل میں اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے مینٹی کو یہ اس نیڈ کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ مجھے ایسے لوگوں سے کنیکٹڈ رہنا ہے، ایسے لوگوں سے کنیکٹڈ رہنا ہے. اس نیڈ کی ڈیپر ریئلائزیشن جو ماڈرن ٹائمز ہے نا، یہ جو ماڈرن ٹائمز ہے نا، یہ بہت کنڈیوسو نہیں ہے. ہمارا عہد اتنا کنڈیوسو نہیں ہے کہ ہم یعنی اس نیڈ کو ریئلائز کروانے کے لیے یہ جو ماڈرن ٹائم ہے یہ کنڈیوسو نہیں ہے. یعنی کیونکہ ماڈرن ٹائم یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہے نا گوگل، چاچا گوگل ہے نا آپ کو، مطلب پھر کیا ضرورت ہے کسی چاچے مامے سے زیادہ باتیں کرنے کی. وین چاچا گوگل از دیئر، کیوں تم کسی چاچے مامی کا احسان لیتے ہو؟ احسان، یہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں. پھر وہ آدمی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ ہر چیز پہ تو کتاب موجود ہے. تو کتاب جو ہے نا وہ مجھے صرف ایک انفارمیشن کا پیک دیتی ہے. کتاب مجھے گلے نہیں لگاتی.